بعض حضرات تعویذوں کے سلسلے میں بہت زیادہ غلو کرتے ہیں، اور یہ غلو کبھی کبھی ایمان والے کو ایمان کے خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ حضرات کو میری سبھی حضرات سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے، خاص کر ان لوگوں سے جو میرے پاس تعویذ کے سلسلے میں آتے ہیں، خاص کر وہ حضرات اس بات کو دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں اور پھر اس پر عمل بھی کریں، خود بھی پریشان نہ ہو، مجھے بھی پریشان نہ کریں۔ خدا کے واسطے یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ان پر دھیان رکھیں۔ تعویذوں کے سلسلے میں غلو کیا چیز ہے؟ یہ ہے کہ جو بیماری ہماری دوائیوں سے صحیح ہو سکتی ہے اس کے لیے بھی تعویذ لینا، بخار چڑھ گیا تعویذ لینا، سر میں درد ہے تعویذ لینا، زکام کے لیے تعویذ لینا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ظاہری طور پہ ہمیں نظر آتی ہیں، کوئی پتھری ہمارے پیٹ میں ہے تو اس پتھری کے لیے بھی دوائی کا نظم۔ تو یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ یہ غلو ہوتا ہے، پہلے ہم دوائی کا استعمال کریں، دعا کا استعمال کریں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ بات نہیں بنتی، اثرات ہو چکے ہیں، اس کے قائل ہیں سبھی حضرات۔ نبی علیہ السلام بھی اسی کی جھپیٹ میں آئے ہیں، جادو کرا دیا گیا، اس کا اثر بھی ہوا۔ تو میں اس بات کا انکار نہیں کرتا، صرف ان حضرات سے میری گزارش ہے کہ جو ان باتوں میں غلو کرتے ہیں، حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ایک شخص آیا، حضرت میرا بچہ بڑا نافرمان ہو گیا، میری باتیں نہیں مانتا، کہنا نہیں مانتا، یعنی دنیاوی باتیں منانے کی تو ہمیں فکر ہے، اخروی باتوں کی فکر نہیں۔ نماز نہیں پڑھتا کوئی حرج نہیں، روزہ نہ رکھے کوئی حرج نہیں، دین کا کام نہ کرے کوئی فکر نہیں، ہاں دنیاوی کاموں میں بات نہیں مانتا۔ میں نے کہہ دیا ڈنڈے سے بات مناؤ، پٹائی کرو، سمجھاؤ۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں، بعض ہماری ماں بہنیں طرح طرح کے شبہات، خیالات، طرح طرح کی باتیں، میرے گھر کے اندر مرچ نکلی، میرے گھر کے اندر لیمو پڑا ہوا تھا، میرے گھر کے اندر دال بکھری ہوئی تھی، یہ تمام تر چیزیں ہمارے ذہن و دماغ کو پریشان کرتی ہیں، یہ شبہ والی چیزیں ہیں، ہمیں ان باتوں سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ کسی جانور نے کسی پرندے نے کوئی ایسی چیز پکڑی جس سے خون ٹپکا، وہ گھر کے اندر گرا، اب وہ آ گئے فوراً، دیکھنا جی ہمارے گھر کے اندر خون پڑا ہوا تھا۔ ارے میرے بھائی، میری بہنیں، میرے بزرگوں، ان تمام باتوں سے بچو، شبہ والی چیزوں سے بچو۔ ایک امام صاحب ہمارے ہی یہاں کے رہنے والے ایک صاحب کو میرے پاس لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت دیکھنا مجھے کیا ہو گیا۔ میں نے اپنے اعتبار سے دیکھا، کوشش کی، میں نے بتلایا کہ بھائی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کسی اثرات کا، کوئی کسی طرح کی آسیبی معاملات آپ پر ہے ہی نہیں۔ پھر انہوں نے اپنی روایت سنائی، اپنا واقعہ بتلایا کہ میں میرٹھ گیا کسی کے یہاں، کسی صاحب کو لے کر، یعنی ساتھ میں مریض کے گئے ہیں، اور عامل نے، علاج کرنے والے نے دیکھا، اس کا علاج تو کیا لیکن اس پر نظر ڈالی، جو ساتھ لے کر گیا اس کو بھی یوں کہہ دیا کہ بھئی تم کہیں دکھا لینا، تم پہ بھی بہت بڑا اثر ہے۔ اور وہ بڑے پریشان ہیں، کئی دن ہو گئے انہیں پریشانی میں مبتلا ہوتے ہوئے، یعنی ذہنی پریشانی میں مبتلا ہوتے چلے گئے ہیں۔ آخر یہاں آ کر تھوڑی سی بات واضح ہو گئی، کہنے لگے جی مجھے کچھ نہیں ہے، مجھے بھی معلوم ہے، لیکن جب سے انہوں نے مجھے یہ بتلایا ہے کہ آپ کو دقت ہے، اسی وقت سے میرا ذہن پریشان ہے، مجھے بھی خود کو لگنے لگا کہ ہاں میرے پاس اثر ہے۔ تو اس لیے ان باتوں سے بچیں، طرح طرح کے خیالات سے، طرح طرح کی واہیات باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بہت زیادہ غلو نہ کریں، ان باتوں سے پرہیز کریں۔
اگر ہمارے سر میں درد ہے تو دوائی لیں، دعا کریں، ہمیں بخار ہے تو بیماری کا علاج کرائیں، ہمیں کوئی پھوڑا پھنسی وغیرہ نکل آئی تو اس کا ہم انتظام کریں۔ ہر چیز کے لیے تعویذ نہ لیں، ہر چیز کے لیے تعویذ لینے کی فکر نہ کریں۔ اللہ کے واسطے ان باتوں سے بچیں، اپنے آپ کو سمجھیں، ہر کام کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم نے یہ کام شروع کیا ہے تو اس بیماری کا بھی یہی علاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی سمجھ